السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما ترجمہ تفسیر سورۃ القلم آیت نمبر 44 سے 52 تک آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی چنانچہ چھوڑیے مجھے، ومن اور ہر اس شخص کو جو یکذب جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث اس حدیث یعنی قرآن کو، سنستدرجہم ہم آہستہ آہستہ ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے، من حیث اس طرح کہ وہ لا یعلمون نہیں جانیں گے، واملی لہم اور میں ڈھیل دیتا ہوں، لہم ان کو، ان بلا شبہ کیدی میری تدبیر، متین نہایت مضبوط ہے، ام کیا، تسألہم آپ مانگتے ہیں ان سے، اجرن کوئی اجر، فہم تو وہ من مغرم تاوان کی وجہ سے، مثقلون بوجھل ہیں، ام کیا، عندہم ان کے پاس ہے، الغیب علم غیب، فہم پھر وہ یکتبون اس سے لکھتے ہیں، فاصبر چنانچہ آپ صبر کیجئے، لحکم ربک اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا اور نہ تکن ہو آپ کصاحب الحوتی مانند یونس مچھلی والے کے، اس جب نادا اس نے اللہ کو پکارا، وہوا اور حالانکہ وہ مقدوم غم سے بھرا ہوا تھا، لو اگر لا نہ ہوتی یہ بات ان تدارکہ کہ پالیا اس کو نعمت احسان نے، من ربہ اس کے رب کے، لا نبذا تو وہ ضرور پھینکا جاتا، بالعراء چٹیل میدان میں، اس حال میں، وہوا اور وہ مذموم ہوتا، فاجتباہ چنانچہ چن لیا اس کو، ربہ اس کے رب نے، فجعلہ اور اس نے اس کو دوبارہ کر دیا، من الصالحین صالحین میں سے، وَإِنْ اور تحقیق، یکاد الذین قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، لیزلقونک وہ پھسلا دیں آپ کو، بأبصارہم اپنی تیز نظروں سے، لما جب سمعوا وہ سنتے ہیں، الذکر ذکر یعنی قرآن کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، انہ بلا شبہ وہ، لمجنون ضرور دیوانہ ہے، وما اور نہیں ہے، ہوا وہ قرآن، الا مگر، ذکر نصیحت، للعالمین جہانوں کے لیے۔ فرمایا فذرنی من یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ان کی فکر مت کیجئے، میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا اور انہیں اس طرح بتدریج آہستہ آہستہ دوزخ کی طرف لے جاؤں گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان کی نافرمانیوں کے باوجود انہیں خوب مال و دولت سے نوازوں گا، جس کی وجہ سے یہ برائیوں میں مزید مست ہوتے چلے جائیں گے۔ جب دولت سے نوازوں گا اور ہر چیز کی فراوانی دوں گا تو جس کی وجہ سے یہ برائیوں میں مزید بہت زیادہ پھیلتے مست ہوتے چلے جائیں گے، وہ میری ڈھیل کو میرا فضل سمجھیں گے، حالانکہ یہ ان کی ذلت و بربادی کے لیے ہے۔ جیسے کہ فرمایا ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور بیٹوں میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ آج بھی تو ہمارا یہی حال ہے نا۔ آج بھی بہت سے لوگ جب دیکھتے ہیں مال، اولاد اور دنیا کی فراوانی، دنیا کا عیش و آرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بینک بیلنس، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ دیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے، اسی واسطے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان بھلائیوں سے نواز رہا ہے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم خود بھی ان کے مال اور بیٹوں میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ حضرت
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت اللہ يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود، یعنی نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ ہی وہ سچ بولتے ہیں، اور نہ ہی وہ نیکیوں کے کام کرتے ہیں، ہمیشہ نمازوں کے چور ہیں، چوری اور زنا کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ سارے کام کرتے ہیں، فرمائے جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود کسی بندے کو اس کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ دنیا دے رہا ہے، دنیا کا مال و زر اس کو اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اور ہر چیز سے اس کو نوازا جا رہا ہے، تو یہ استدراج یعنی ڈھیل لینا ہے کہ اب یہ دے رہے ہیں اللہ رب العالمین، خوش ہو جاؤ جتنا خوش ہونا چاہتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، پھر جب وہ اس کو بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، نماز پڑھنا بھول گئے، نیکیوں کے کام کرنا بھول گئے، جو ان کو نصیحتیں کی جاتی تھیں، جب وہ ہر نصیحت کو اور ہر نیکی کے کاموں کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہونے لگتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے حق کو ادا کرنا بھول جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا تھا، تو ہم ان کو ایک دم پکڑ لیتے ہیں، ہم نے ان کو ایک دم پکڑ لیا، تو اچانک پھر کیا ہوا جب پکڑ لیا تو وہ ایک دم نا امید ہو گئے۔ سورۃ الانعام۔ مجرموں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی یہ وہ خفیہ تدبیر ہے جسے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، پھر بھلا اس کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بہت سخت ہے۔ سورۃ ہود۔ آگے ارشاد ربانی ہے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ افسوس اور تعجب ہے ان پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیا آپ کی بات نہیں مان رہے؟ آخر نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاف شفاف دعوت تسلیم کرنے میں آخر انہیں کون سی چیز مانے ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعوت سے ان سے کچھ مانگ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا بگڑ رہے ہیں، جبکہ وہ خود اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے غرض شخصیت ہے اور جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں انہی کی بھلائی ہے۔ اگر وہ دعوت حق کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے تو اس دعوت و تبلیغ پر آخر اتنے سیخ پا کیوں ہو رہے ہیں، اتنے گرم کیوں ہوتے ہیں اور دوسروں کے راستے میں روڑے کیوں اٹکاتے ہیں؟ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، کیا ان لوگوں نے پردہ غیب کے پیچھے سے جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نہیں ہے اور جو حقائق وہ ان سے بیان کر رہا ہے وہ بھی غلط ہیں، اس لیے کہ اس کو جھٹلانے میں اتنی شدت برت رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کی خبریں اور اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے جسے وہ قرآن کی طرح لکھ لیتے ہیں، اس لیے پیغمبر کی اطاعت کرنے اور اس پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر حق کو نہ ماننے کا سبب
تکبر، عناد، سرکشی، ضد بازی اور ہٹ درمی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ آگے ارشاد ربانی ہے فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی ہے ان آیتوں میں کہ آپ اپنا مشن، اپنے دعوے کا کام جاری رکھیے۔ دین کی دعوت و تبلیغ میں جو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں انہیں صبر کے ساتھ برداشت کیجیے اور اس وقت کا انتظار کیجیے جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے مخالفین کو شکست و ذلت سے دوچار کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا کہ آپ مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری سے کام مت لیجیے۔ یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کے ایمان نہ لانے کو دیکھتے ہوئے جب یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو بہت نصیحتیں کی، اللہ کی طرف بلایا اور اپنی رسالت کا اقرار کرانے کے لیے ان کو بلایا، دعوت دی، تو ایمان نہ لانے کو کسی نے بھی آپ کی اس دعوت کو نہیں مانا، آپ کی اس پکار کو نہیں سنا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان نہ لانے کو دیکھتے ہوئے جلد بازی سے کام کیا۔ یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کے ایمان نہ لانے کو دیکھتے ہوئے جلد بازی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، پھر کشتی پر سوار ہو گئے، پریشان تھے، جہاں پر آپ کا منہ اٹھا آپ چل پڑے، پریشانی کی وجہ سے، قوم کے نہ ماننے کی وجہ سے، قوم نے آپ کو بہت ہی تکلیف دی تو آپ کا جہاں منہ اٹھا وہاں پر چل پڑے، پھر دیکھا راستے میں کشتی ہے، سمندر پہ کشتی ہے تو اس کشتی میں سوار ہو گئے اور قرآن دازی کی گئی۔ جب کشتی نہ چلی تو لوگوں نے قرآن دازی کی وجہ سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ لوگوں نے جب قرآن دازی کی اور جب آپ کا ہی نام نکلتا رہا تو آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اس وقت وہ کئی طرح کے غموں سے بھرے ہوئے تھے، مثلا قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، اپنے بتائے ہوئے وعدے کے مطابق عذاب نہ آنے کا غم، حکم الہی کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آنے کا غم اور مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم۔ ان تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات کی واحد صورت انہیں یہ نظر آئی کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کی تسبیح بیان کریں۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ میں ہی آپ نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ چنانچہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اللہ تعالیٰ اگر حضرت یونس علیہ السلام کو توبہ استغفار کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعا کو اگر قبول نہ فرماتا تو ساحل سمندر کے بجائے جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لیے بیلدار درخت اگا دیا گیا، انہیں کسی بنجر اور بے آب و یا زمین میں پھینک دیتا، جنگل میں پھینک دیتا۔ جب مچھی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے ساحل کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو نکال کر اپنے منہ کے ذریعے نکال کر باہر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ اگر ان کی توبہ استغفار کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعا کو قبول نہ فرماتا تو اللہ چاہتا تو ان کو کسی جنگل میں پھینک دیتا اور وہاں پر بے یار و مددگار پڑے ہوتے۔ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ سے کوئی کچھ پوچھ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت کی بدولت وہ تندرست اور توانا ہو گئے اور اس نے انہیں دوبارہ رسالت سے نواز دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ رسالت سے نواز دیا، پھر انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا اور ان کا رتبہ بڑھا کر
اعلیٰ درجے کے صالح لوگوں میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ہم کو کئی باتوں کا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پیغمبر جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے، اور پیغمبروں پر جب بھی مصیبتیں مشکلیں آئیں، اللہ کی آزمائش آئی، تو انہوں نے اللہ کو پکارا۔ دیکھ لیجئے یہاں بھی یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ نہ جبریل کو پکارا، نہ اپنے باپ آدم کو پکارا، نہ حضرت یونس کو پکارا تو صرف اللہ رب العالمین کو پکارا، اور پھر اللہ کو ذمہ نہیں دیا بلکہ اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور کہا انی کنت من الظالمین۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی بھول چوک کا اعتراف کیا، اپنی جلد بازی کا اعتراف کیا اور کہا انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا اور میں نے جلد بازی کی اور میں چل پڑا۔ تو میری ماں اور عزیز بہنوں، جب بھی کوئی مشکل آئے تو اپنے رب کو پکاریے، جیسا کہ پیغمبر اپنے رب کو پکارتے تھے، کسی کی مدد حاصل نہیں کرتے تھے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، کہیں بھی اٹھتے بیٹھتے کسی اپنے باپ آدم کے یا جبریل کو پکارتے۔ جبریل جو ان کے پاس پیغمبروں کے پاس وحی لے کے آتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کا مقرب تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تک پہنچ جاتا تھا، تو پکارنا ہوتا اگر اللہ کے سوا کسی کو تو یہ پیغمبر جبریل کو پکار سکتے تھے کہ ہمارے دوست آؤ، تم ہی وہی لے کے آتے ہو ہمارے پاس، ہماری مدد کرو، ہم یہاں اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن نہیں، ہر پیغمبر نے مشکل کے وقت اپنے رب کو پکارا۔ آج ہم بھی اپنے رب کو پکارے، اس لیے کہ اللہ کے سوا جو کسی اور کو پکارتا ہے اٹھتے بیٹھتے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کو، مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ما ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس ابن متی ونسبه الى ابیہ۔ کسی شخص کو بھی یہ لائق نہیں کہ وہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی سے بہتر ہوں، اور آپ نے انہیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور افضل ہیں، بلکہ اس میں امت کو انبیاء کے متعلق ادب و احترام سکھایا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان تمام باتوں اور امتیازات کا جن کی بنا پر انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، تمہیں پورا علم نہیں ہے، لہذا تم میری شان اور فضیلت اس طرح بیان مت کرو کہ دوسرے نبی کی شان میں توہین کا پہلو نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی سے افضل ہیں، نہیں، میری شان اور فضیلت تم اس طرح بیان مت کرو کہ دوسرے نبی کی شان میں توہین کا پہلو نکل آئے، ورنہ تمام انبیاء پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور اہل سنت کا پکا عقیدہ ہے، اور سب کا ایک ساتھ متفقہ عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور بلا شبہ قریب ہے کہ کافر لوگ اپنی بری نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں گے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد فرماتے ہیں کہ لَيَزْلِقُونَكَ کے معنی ہیں کہ وہ آپ کو پھسلا دیں گے، یعنی آپ کو نظر لگا دیں گے، اور بغض کی وجہ سے یہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت اور حفاظت فرما رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظر لگنا اور اس کا اثر انداز ہونا حق ہے، جیسا کہ مختلف سندوں سے مروی ہے اور بہت سی احادیث سے یہ ثابت ہے۔
جن میں سے چند حدیثیں میں بیان کرتی ہوں۔ امام ابو عبداللہ ابن ماجہ نے حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیت الا من عین او حما، دم صرف نظر لگنے یا بخار سے کیا جاتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کیا ہے، اور اس میں ایک قصہ بھی بیان کیا گیا ہے جو آگے میں انشاءاللہ بھی سناؤں گی۔ امام مسلم نے صحیح میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العین وإذا استغسلتم فاغسلوا، نظر لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی ہوتی تو نظر سبقت لے جاتی، اور جب تم سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر دیا کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے، امام بخاری نے بیان نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو یہ دم کیا کرتے تھے۔ آپ سب بھی یاد کر لیجئے اپنے بچوں کو دم کرنے کے لیے یا کسی کو بھی دم کرنے کے واسطے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تام کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان زہریلے جاندار سے اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے۔ آپ نے فرمایا ہاکذا کان ابراہیم یعوذ اسحاق و اسماعیل علیہم السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور اسماعیل کو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق اور اسماعیل کو بھی اسی طرح دم کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور اہل سنن نے بیان کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے، پھر انسانوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ نے یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں صورتیں جب نازل ہوئیں تو آپ نے ان دونوں صورتوں کو لے لیا اور ان کے سوا دیگر تمام اشیاء کو ترک کر دیا۔ اسے امام ترمذی نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، تو انہوں نے آپ کو یہ دم کیا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دے، ہر انسان اور ہر آنکھ کے شر سے اور نظر سے اللہ تجھے شفا دے، میں اللہ کے نام کے ساتھ تم کو دم کرتا ہوں۔ اسے امام مسلم ابو داؤد کے سوا دیگر اہل سنن نے بھی روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے عبید بن رفاع زرقی سے روایت کیا ہے کہ حضرت اسماء نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں انہیں دم کر دیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العین، ہاں اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہوتی تو نظر سبقت کر جاتی۔ امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے دم کرا لیا کریں۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام احمد نے ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے سفر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، یعنی صحابہ کے ساتھ، حتیٰ کہ جب جحفہ کی گھاٹی خرار میں پہنچے تو وہاں سہل بن حنیف نے غسل کیا۔ یہ سہل بن حنیف ایک صحابی تھے۔ سہل بڑے گورے رنگ کے اور خوبصورت جسم اور خوبصورت جلد کے مالک تھے، یعنی ان کی چمڑی بہت ہی خوبصورت تھی۔ خاندان بنو عدی بن کعب کے ایک شخص عامر بن ربیعہ نے جب انہیں غسل کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میں نے اس طرح کا کوئی انسان نہیں دیکھا اور آج تک ایسی خوبصورت چمڑی کسی پردہ نشین عورت کی بھی نہیں دیکھی۔ اس سے سہل بے ہوش ہو کر یہ کہنا تھا کہ سہل بے ہوش ہو کر گر گئے۔
انہیں اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سہل کے بارے میں کوئی تدبیر فرمائیں، اور ان کو اتنا تیز بخار ہو گیا یہ بے ہوش ہو گئے، اللہ کی قسم وہ نہ سر اٹھا رہے ہیں اور نہ ہوش میں آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، هل تتہمون فیہ من احد، تم ان میں سے کسی ایک پر الزام لگاتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، عامر بن ربیعہ نے ان کی طرف دیکھا تھا اور یہ الفاظ کہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، علی ما یقتل احدکم اخاہ ہلا اذا رأیت ما یعجبک برکت ثم قال له اغتسل له، تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ جب تمہیں کوئی چیز کسی کی اچھی لگے تو تم اس کی برکت کی دعا کرا کرو۔ تم نے برکت کی، جب تمہیں اچھی لگی اس کی کوئی چیز تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ آج ہم سب کو اس قصے سے سبق حاصل کرنا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اٹھو اور اس کے لیے سہل کے لیے غسل کرو، یعنی نہاؤ۔ تو انہوں نے اپنے چہرے، دونوں ہاتھوں، دونوں کوہنیوں، دونوں گھٹنوں، دونوں پاؤں کے کناروں اور تہبند کے اندر والے جسم کو ایک برتن میں دھویا، یعنی آپ پورا نہائے، پورے جسم پر پانی ڈالا اور پورا نہائے، اور اس پانی کو ایک برتن میں رکھ دیا، اور پھر اس پانی کو سہل پر انڈیل دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اس کو ایک شخص نے ان کے پیچھے سے اس پانی کو ان کے سر اور کمر پر ڈالا، یعنی اوپر سے ڈالنا شروع کیا، پیچھے سے کمر کے اوپر سر کے اوپر سے پشت کی طرف سے انڈیلا گیا، پھر برتن کو بھی ان کے پیچھے سے ان پر انڈیل دیا گیا، یعنی سارا پانی پیچھے سے اور آگے سے پورا ان کو سر کے اوپر سے انڈیل دیا گیا۔ ایسا کرنے کے بعد سہل جو تھے بالکل تندرست ہو گئے اور وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح چلنے پھرنے لگ گئے گویا کہ ان کو کوئی تکلیف آئی ہی نہیں تھی۔ دیکھیے سبحان اللہ، کتنے ہمدرد تھے ایک دوسرے کے۔ اگر غلطی سے ایسی کوئی بات ہو بھی جاتی ہے، اگر کسی کو شک ہو گیا کہ میری آپ کی نظر لگ گئی ہے آپ کی کسی بہن پر یا کسی بھائی پر یا کسی بھی شخص کے اوپر، تو آج اگر ہم غسل کا پانی مانگیں کہ بھئی آپ نہا کر پانی دے دیجئے یا وضو کر کے پانی دے دیجئے، کہ ہماری بہن کی یا ہمارے بھائی کی یا ہمارے رشتہ دار کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے اور موت اس کے بالکل نزدیک ہے اور اس کو بالکل ہوش نہیں آ رہا، شاید نظر لگ گئی ہو تو پانی دے دیجئے، آج کا مسلمان ناراض ہو جاتا ہے اور جو باتیں بناتا ہے ناراض ہو کر اور برا مان جاتے ہیں، ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں، بات چیت کرنی بند کر دیتے ہیں۔ ہائے میں کیا تمہارے گھر میں آئی تھی نظر لگانے کے لیے؟ کیا میری ہی نظر لگی؟ کیا ہے تمہارے اندر جو میرے اندر نہیں ہے؟ میرے پاس کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ ایسی باتیں ہم کرتے ہیں اور فوراً ٹکا سا جواب دے دیتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں دے سکتی، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر دے بھی دیتے ہیں پانی، پہلے تو ناراضی اتنا ہوتے ہیں، باتیں ہی اتنی بناتے ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف ایک بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو کہی کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ جب تم کو کوئی چیز اچھی لگے تو تم اس کے لیے برکت کی دعا کرو، اور جب کوئی کسی کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ ایک آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ فوراً ہی کہتا ہے کہ اللہ اس کو بھی، جو برکت کی کسی کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کے جواب میں فرشتہ جواب دیتا ہے کہ یا اللہ ولا کی مثلو، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کر جیسے یہ دوسرے کے لیے اچھا چاہ رہا ہے۔ آج کے بعد ہم سب اس قصے سے سبق حاصل کریں اور اس قصے کو یاد رکھیں اور یاد کر کے لوگوں کو بھی بتانے کی کوشش کریں، اپنی بہنوں میں، اپنے رشتہ داروں میں پھیلانے کی کوشش کریں کہ بھئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، نبی کے صحابی سے زیادہ تم اونچی نہیں ہو، ہم اونچے نہیں ہیں، نبی کے صحابہ کا مقام ہم سے بہت اونچا ہے، لیکن سبحان اللہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور فوراً ہی غسل کر کے اور پانی دے دیا۔ جب پانی بہایا گیا ان کے اوپر ڈالا گیا تو سبحان اللہ وہ صحت یاب ہو گئے اور ایسے ہو گئے جیسے ان کو کوئی نظر وزر لگی ہی نہیں تھی۔ فرمان الہی ہے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، یعنی یہ لوگ آپ کو آنکھوں سے نظر لگاتے
اور اپنی زبانوں سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص قرآن مجید لانے کی وجہ سے دیوانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو سن لو، وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور لوگوں یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، یعنی تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ الحمدللہ سورۃ قلم کی تفسیر مکمل ہوئی، وللہ الحمد والمنہ۔ اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تفسیر میں یا عربی پڑھنے میں، زیر اور زبر اور پیش کی کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔